نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوئی، دعا کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اولاد کے ہمراہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کو ہوز بڑی فیاض ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے سائے تلے۔ جس طرح میں آپ لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں، امید ہے کہ اس طرح آپ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اپنے وقت کو بالکل ضائع مت کیجیے گا، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے گا۔ یہ وقت جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، آخرت کے اعتبار سے اپنے رب کو یاد کرتے رہیے گا۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی قیمتی بات بتانے والا ہوں، اور وہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کے درجوں کو بلند کرنے والی ہے، آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرنے والی ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب آپ کو حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پہ بندہ آ جاتا ہے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ وہ ڈائریکٹ عرش مولا تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جس قسم کی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مومن کی دعا اس کے دل میں ہو یا اس کی زبان پہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی اسے سنتے بھی ہیں، اللہ سبحانہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی دعائیں بہت ہی قیمتی ہیں، اللہ پاک کی نظر میں ہر بندہ بہت ہی قیمتی ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ لوگ بالکل ڈریے گا نہیں، ہم لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ اللہ کریم نے سخت الفاظ بھی بیان فرمائے ہیں، واقعی کے سخت الفاظ ہیں، قیامت ہے، جہنم ہے، آگ ہے، ہر چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی انسان کو جزا و سزا دیتے ہیں، تو اللہ پاک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ زیادتی صرف اور صرف ہم لوگ اپنے ساتھ خود ہی کرتے ہیں، جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں کسی قسم کا دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ صرف اور صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ تم جس طریقے سے اعمال کرتے ہو، اگر اچھا عمل کرتے ہو تو اس کا اچھا فیصلہ آتا ہے، اگر تم برا عمل کرتے ہو تو اس کا برا فیصلہ آتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور باقی اکثر زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو تمہارا رب تمہارے لیے معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ کے بدلے میں سزا ملے تو زندگی بالکل اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ جو چھوٹا موٹا جو ہمیں ملتا ہے، تو جو سزا جو ہمیں ملتی ہے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس میں ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر قسم کے برے اعمال سے بچا جائے، ہر قسم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھڑے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے جہاں کہیں بھی ہو، بیڈ پہ ہو، زمین پر ہو، جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو، جہاں پہ بھی ہو، ٹھیک ہے، عبادت میں مصروف ہو، تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی ضرب اپنے دل پہ لگایا کریں، اور دل کے یقین کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہا کریں۔ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ایسے اٹھائیں گے، اور اس کا چہرہ مبارک ایسا چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا اور آگے بڑھتے رہیے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور بندے کے بیچ میں جو پڑھنے والا ہے کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ براہ راست جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ وظیفہ عرش مولا تک پہنچتا ہے۔ اس کی بہت ہی آپ لوگ پابندی کیجئے گا، اور بہت ہی جو ہے نا اس کا خیال رکھیے گا۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، کام پہ ہیں، روزگار پہ ہیں، دکان میں ہیں، کھیتی میں ہیں، باڑی میں ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، شیطان وسوسے ڈال کے ہمارے اندر جو منافقت اور جو پریشانیاں بھر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے دور کیا جائے،
اور اللہ پاک کی نافرمانی میں آ جائیں۔ جس طرح شیطان ہلاکت میں پھنسا ہوا ہے اور برباد ہو رہا ہے، اسی طرح وہ اپنے ساتھ ساتھی جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان چیزوں سے باز رہیے گا، نیک اعمال کرتے رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت سبق حاصل ہوا ہوگا اور یہ ویڈیو بھی آپ کی اچھی لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ میری صحت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر لوں۔ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔